اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ گزاریں، اپنی زندگی کا نظام تقوی کی بنیاد پر قائم کریں، اپنی زندگی کے تمام معاملات تقوی کی بنیاد پر انجام دیں۔ حق تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، حکیمانہ، اور اس حفاظتی تدبیر کا نام تقوی رکھا ہے، جو انسانی زندگی کو ہر پہلو سے مکمل تحفظ عطا کرتی ہے۔ اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ وہ اہتمام ایک طرف سے انبیاء کرام کی بعثت کی صورت میں ہے، ائمہ ہدی علیہم السلام کی وصایت و ولایت اور تنصیب ہے، اور آسمانی کتب کا نزول ہے، اور اسی طرح تعلیمات ائمہ اطہار و معصومین علیہم السلام منبع ہے اس تقوی کا۔ تقوی کے عوامل جن کے ذریعے سے انسان مقام تقوی پر فائز ہو سکتا ہے، ایک عظیم اہتمام ماہ مبارک رمضان ہے، جو انسان کی زندگی میں ہر سال تکرار ہوتا ہے، اور اس کے اندر خصوصی اہتمام ہے۔ لیالی قدر ہیں، شبہ قدر، وہ عظیم راتیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ایک شب 1000 ماہ سے برتر ہے اور افضل ہے۔ یہ عظیم اہتمام اللہ نے فرمایا، اور ساتھ ہی روزہ بھی ادب رمضان کے طور پر مقرر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی کے مقام پر فائز ہو جاؤ۔ الحمدللہ یہ ماہ اور برکت، شہر اللہ الاکبر، ماہ رحمت و مغفرت اور ماہ توبہ و ماہ رجوع الی اللہ، یہ گزر گیا ہے، اور مومنین کرام کو یہ عظیم توفیق اللہ نے نصیب فرمائی ہے۔ ہر چند یہ سعادت ہم سے دور ہو گئی اور ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے ماہ مبارک رمضان سے، اور اب وقت ہے اس کے نتیجے کا کہ وہ جو تقوی کا مقام نصیب ہوا ہے انشاءاللہ، اور مومنین اس مقام پر فائز ہوئے ہیں اپنی حد تک، نسبی طور پر ہر نفس، ہر روح اور ہر انسان اپنی حد تک اس اثر کو محفوظ رکھنا ہے، تقوی کو اپنے پورے سال بھر کے لیے ایک تدبیر کے طور پر اپنی زندگی میں بروئے کار لانا ہے۔ تقوی ہم نے اس سے پہلے اخلاقیات میں سنا ہوا تھا کہ ایک اخلاقی عمل ہے، اور صرف اخلاقیات میں تقوی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں تقوی انسان کی زندگی کے لیے ہے، اور تقوی کو دوبارہ انسان کے اندر زندہ کرنے کے لیے، تقوی کو پھر سے احیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک مقرر کیا ہے۔ اور اب الحمدللہ تقوی کے لحاظ سے عام اس تعبیر کے مطابق کہ مومنین ریچارج ہو گئے ہیں، تقوی چارج ہو گیا ہے ان کے اندر، اس تقوی کو زائل نہیں ہونے دینا۔ یہ حالت جو قرآن کریم کی تلاوت سے، عبادتوں سے، روزہ سے اور ان سختیوں اور مشقتوں سے آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو اپنی عمر کے لیے ایک سرمایہ قرار دینا ہے۔ اور اختتام ماہ مبارک رمضان بہت ہی احسن ہے، نہایت احسن ہے۔ اس سے بہتر اور بڑھ کر فرض نہیں کیا جا سکتا کہ
کہ اختتام رمضان کو قرآن کریم نے روز عید قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے تمام مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے۔ عید ایک عودت ہے اور عید ایک اجر کا دن ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کرنا ہے۔ یہ خود ایک باعظمت دن ہے اور اس کا تعلق روزہ سے بھی ہے، اس کا تعلق ماہ مبارک رمضان سے بھی ہے۔ اس کو عید فطر اس لیے کہتے ہیں کہ عید فطرت ہے یہ، چونکہ یہ پورا مہینہ انسان کی فطرت کی در حقیقت تہذیب ہوئی ہے، تطہیر ہوئی ہے، وہ پاکیزگی فطرت کے اندر انشاءاللہ پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ عید فطرت ہے۔ اور اس عید فطرت کے اپنے آداب ہیں جن میں سے کچھ مستحب ہیں اور کچھ واجب ہیں۔ ان واجب آداب میں سے ایک زکوٰۃ فطرہ و صدقہ فطرہ ہے جو واجب عمل ہے، یعنی ہر انسان اپنے تحت کفالت اہل و عیال جو اس کے شمار ہوتے ہیں، جو اس کے نانخور سمجھے جاتے ہیں، یعنی جن کے روزمرہ کے اخراجات انسان کے ذمہ ہیں، انہی کی زندگیوں کے لیے، انہی کے تحفظ کے لیے، انہی کی خاطر رد بلا کے لیے اور ان سے سختیاں اور مشقتیں دور ہونے کے لیے، ان کی سلامتی کی نیت سے اور ان کی تطہیر کی نیت سے انسان فرد فرد کے لیے یہ صدقہ عطا کرے۔ ایک علامتی عمل ہے، مالی ایک انسان کے اوپر فریضہ عائد کیا گیا ہے، یہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ ان کے لیے جو خود صدقات پہ زندگی نہیں گزار رہے، صاحبان استطاعت ہیں، یعنی اپنی زندگی کے خرچے خود پورے کر رہے ہیں، ان پر واجب ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی فقراء ہوتے ہیں کہ جو خود سے کوئی درآمد نہیں رکھتے بلکہ صدقات سے ہی ساری زندگی گزار رہے ہیں، ان پر نہیں ہے واجب، یا جن کا گزر بسر ہی ان شرعی وجوہات پر ہوتا ہے، لوگوں کے تعاون سے ہوتا ہے، ان پر یہ واجب نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کے تحت کفالت جتنے افراد آتے ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے ہیں آپ کے یا نہیں ہیں، اصل کفالت ہے اور آپ کے عیال میں سے ہونا ہے۔ عیال ان کو کہتے ہیں جن کا ضروریات زندگی نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے یا انسان کے ذمہ ہے، ان کا دینا ہوتا ہے یہ صدقہ۔ صدقہ کے متعلق پہلے عرض کیا تھا بارہا، اور اس بات کو تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک رائج مبلغ اس کے لیے عموماً اعلان کر دیا جاتا ہے کہ گندم 3 کلو گندم، اور گندم کی قیمت بھی معلوم نہیں کہاں سے حاصل کرتے ہیں، جیسے ہر کئی سالوں سے پاکستان میں 100 روپیہ صدقہ پر نفر تعین کیا جاتا ہے، جبکہ گندم بھی مہنگی ہو گئی ہے اور کرنسی بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، لیکن 100 روپیہ فطرے کا اپنی جگہ فکس ہے۔ ڈالر کہاں پہنچ گیا، روپیہ کہاں پہنچ گیا، گندم کہاں پہنچ گئی، لیکن یہ اعلان اپنی جگہ نہیں ہو رہا۔ اول تو عرض کیا تھا کہ معیار یہ اجناس نہیں ہیں جو اعلان کر دی جاتی ہیں، بلکہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت کے مطابق کہ ہر انسان نے جو سال بھر کھایا ہے اس کا اوسط وہ حساب کر کے 3 کلو حساب کر کے یہ ادا کرنا ہے۔ اب جس کی خوراک گندم ہے اس نے 3 کلو گندم ادا کرنی ہے، جس کی خوراک کوئی دوسری چیز ہے اس نے ان اجناس میں سے فطرہ دینا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ جو کھایا کچھ بھی ہے زکوٰۃ گندم ہی دینی ہے، یا کھایا کچھ بھی ہے زکوٰۃ کھجور دینی ہے۔ جو کھایا ہے مما تطعمون اہلیکم، جو اپنے اہل و عیال کو اطعام کرتے ہو، کھلاتے رہے ہو، من اوسط ما، جو اس کا ایک اوسط ایوریج نکلتا ہے، چونکہ بعض دنوں میں انسان اچھی غذا کھاتا ہے، خصوص کھانا پکتا ہے، یہ کچھ دن پکاتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، مہینے میں کبھی کبھار، ہفتے میں کبھی کبھار، اور کبھی کبھار بالکل ہی چٹنی کھا لیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی باسی چیز ہی فریج سے نکال کے کھا لیتا ہے، یہ بھی معیار نہیں ہے۔ وہ دونوں، وہ جو خصوصی اہتمام کر کے بنایا تھا وہ بھی نہیں ہے، اور یہ جو بالکل ہی گزارا کیا آپ نے وہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اوسط جو آپ کا کھانا رہا ہے، جس کو فقہی اصطلاح میں اور حدیث کی اصطلاح میں قوت غالب کہا جاتا ہے۔ قوت غالب یعنی وہ کھانا جو معمولاً آپ نے کھایا ہے، زیادہ تر آپ نے استعمال کیا ہے اور گھر والوں کو کھلایا ہے، اسی کا
औसत आपने 3 किलो हिसाब करके देना है। اور یہ پہلے تشریح ہو چکی ہے کہ اب سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کھایا ہے، چونکہ گندم کسی نے بھی خالص گندم نہیں کھائی، گندم کے ساتھ بھی کچھ کھایا ہے آپ نے، اور کچھ نے تو بالکل ہی گندم نہیں کھائی۔ اسی لیے فقہائے کرام کے فتاویٰ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، جیسے رہبر معظم انقلاب اسلامی اور مرجع تقلید جہان تشیع، ان کے اسی فتویٰ فطرہ میں ہے کہ آپ کا جو قوت غالب ہے، ساتھ تصریح بھی کی ہے اس فتویٰ میں کہ جنہوں نے زیادہ تر چاول کھائے ہیں وہ چاول دیں گے 3 کلو، اور جنہوں نے گندم کھائی ہے وہ گندم دیں گے۔ یعنی چاول روایات میں نہیں ہے لیکن رہبر معظم کے فتویٰ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قوت غالب معیار ہے، گندم معیار نہیں ہے، جو زیادہ کھایا ہے۔ اب کچھ علاقوں میں چاول زیادہ، پاکستان میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں زیادہ تر چاول کھاتے ہیں، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں زیادہ گندم کھاتے ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں مکس کھاتے ہیں۔ اب ہر مومن کو اپنے اندازہ ہے خود ہم نے کیا کھایا۔ یہ دوسروں سے پوچھنے کی بات نہیں ہے جو ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم کسی مولانا سے پوچھتے ہیں جی فطرہ کتنا دینا ہے، مولانا کو کیا پتہ آپ نے کیا کھایا ہے۔ آپ ان کو بتاؤ کہ میں نے یہ کھایا ہے کتنا بنتا ہے، وہ حساب کر کے آپ کو دے دیں گے، لیکن مولانا کو تو نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کھایا ہے۔ مولانا کو اپنا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے، اس کا وہ دیں گے، جو ہم نے کھایا ہے وہ ہم اس طرح سے حساب کریں گے۔ لیکن یہ ایک رواج عادت سی بن گئی ہے کہ ایک جگہ سے اعلان ہو جاتا ہے اور باقی سارے اس اعلان کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ اتنا فطرہ ادا کریں کہ یقین ہو جائے آپ کو کہ جو میرے ذمہ واجب تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ جو اناؤنس ہوتا ہے، تبلیغ ہوتا ہے، پھیلایا جاتی ہے بات، وہ ضروری نہیں کہ وہی شرعی حکم ہو اور شرعی مسئلہ ہو اور ہم عادت کے تحت اس پر اکتفا کر لیں۔ خلاف احتیاط بھی یہ عمل ہے۔ اب ممکن ہے کسی کا 500 بنتا ہو اس کا کھانا، کسی کا 1000 بنتا ہو، جنہوں نے بہت اچھا رکھا ہے اپنا کچن کا بل دیکھ لیں۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ سال بھر کیا کھایا ہے ابھی یاد نہیں ہے، حالات ایسے ہیں، مسائل ایسے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے سال بھر کیا کھایا ہے، لیکن حساب کتاب گھر میں ہے، کچن کا بل آپ کے گھر میں ہے، اس بل کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا آپ نے کیا کھایا ہے، اسی حساب سے آپ دیں۔ اب ممکن ہے جنہوں نے اوسط درجے کا کھانا کھایا ہے 500 فی نفر کے حساب سے زکوٰۃ فطرہ ادا کر لیں، جنہوں نے ذرا زیادہ مینیو اپنا ہائی رکھا ہے، مہنگا رکھا ہے، وہ 1000 روپیہ پر نفر، ہر گھر کے ہر فرد کے حساب سے 1000 روپیہ دینے کو یقیناً ہو جائے گا۔ اگر برفرض یہ مقدار آپ پر واجب نہیں بھی اور آپ نے دے دی ہے تو اجر ہی ملے گا، نقصان نہیں ہونا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ اگر فطرہ دے دیا، جتنی مقدار واجب تھی اس سے اضافی دے دیا تو پھر کوئی مشکل پیش آ جائے گی، اللہ کی طرف سے کوئی نعوذ باللہ آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، نہ، وہ آپ کے انفاق میں آ جائے گا، وہ آپ کے مستحب صدقے میں شمار ہو جائے گا، اور صدقہ آپ کی زندگیوں میں بہت مؤثر ہے۔ ابھی یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جہاز کراچی میں گر گیا اور 90 کے قریب مسلمین مومنین اس کے اندر جان بحق ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ سوگواروں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب اسی میں خبروں میں آیا ہے کہ کچھ لوگ ان کی ٹکٹیں ہوئی تھیں اور نہیں جا سکے، یا کچھ ایئر ہوسٹس تھی اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی اور وہ عین وقت پر اسے چھوڑ دیا گیا، یا ایک مومن خود یہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ میری اسی فلائٹ میں جگہ بنی ہوئی تھی، ٹکٹ ہوئی تھی یا ہونے والی تھی، اور وہ پھر آگے پیچھے کر کے تو دوسرے دن کی کروا لی۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں جہاں آپ کو یہ صدقات کام آتے ہیں۔ صدقہ کا ایک اثر یہی بتایا گیا ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان واجب صدقے کے اپنے اثار ہیں، مستحب صدقہ بہت اثر کرتا ہے۔ صدقہ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے ایمان کی صداقت کی گواہی ہے، اس وجہ سے اس کو صدقہ کہتے ہیں یہ، اور یہ دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا اپنا مصرف بھی ہے، اس کا مصرف ہے فقراء، یہ تنظیموں کو نہیں دے سکتے، یہ NGOs کو نہیں دے سکتے، یہ آپ اور اس قسم کے جو چندے لے کے کام لوگ سیاسی کام کرتے ہیں یا اس طرح کے، انہیں نہیں دے سکتے صدقہ، یہ مختص ہے فقراء کے لیے۔ اس ادارے کو دیں جو فقراء کو اوپر خرچ کرتا ہے، یا خود اپنے ہاتھ سے فقراء کو دیں، اور نزدیک کے فقراء اولا ہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے پڑوس میں، اور اگر وہاں نہیں ہو تو پھر دور کے
بارکہ جو بھی ترجیح پہ اولا ہیں، اور اس وقت جو وبا کی صورت ہے تو فقراء جو کل تک نہیں تھے فقراء، پچھلے سال یا 2 مہینے پہلے نہیں تھے، لیکن آج فقراء کے زمرے میں ہیں، جن کا روزگار نہیں ہے، جن کی دیہڑیاں نہیں ہیں، جن کا کاروبار بند ہے، اچھے خاصے معزز لوگ، لیکن اس وقت وہ خالیات ہیں، اس وقت ان کے گھروں کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ بھی فقراء ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر وہ بھی آپ کے نظر میں ہیں ایسے خاندان اور ایسے معزز مومنین، ان کو بھی یہ زکوٰۃ فطرہ ادا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ صدقات قبول فرمائے گا، اور اس کے برکات و خیرات انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ان صدقات کے توسط سے پروردگار محفوظ رکھے گا، ہر بلا سے اور ہر شر سے انشاءاللہ۔ دوسرا نقطہ جو اس خطبہ اول میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ چاند کا مسئلہ ہے۔ چاند کے موضوع کے بارے میں جیسے ہمیشہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ خصوصاً مومنین کے اندر ایک تشویش پیدا کر دی گئی ہے، ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ وہیں کہ علماء کے فتاویٰ میں چاند کے بارے میں کوئی الجھن نہیں ہے، بالکل واضح، شفاف، صاف ستھرے فتاویٰ ہیں، سب فقہا کے، تمام فقہا کے فتویٰ دینے میں کسی نے کوئی الجھن سے کام نہیں لیا۔ بھائی کہ کچھ اور مسائل میں الجھن ہوتی ہے، واضح فتویٰ نہیں ہوتا، لیکن چاند کے مسئلے میں بالکل سب نے واضح فتاویٰ دیے ہیں۔ اسی طرح روایات کے اندر بھی وضاحت ہے، اور تمام مسالک میں چاند کا مسئلہ بالکل واضح صاف ستھرا ہے۔ چاند دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر آپ نے عید کرنی ہے، یہ واضح حکم ہے۔ چاند دکھتا کیسے ہے، کس نے دیکھنا ہے چاند؟ چاند دیکھنے کے ہر مکلف کا، ہر مومن کا، ہر بالغ عاقل کا کام ہے کہ وہ خود چاند دیکھے، اور اس کے لیے چاند دیکھنا وہی خود اپنا دیکھنا معتبر ہے۔ اگر خود نہیں اس نے دیکھا یا نہیں دیکھ رہا اس کو، تو اس صورت میں 2 عادل شخص گواہی دیں جنہوں نے چاند دیکھا ہے، اور یہ بھی مطمئن ہو ان کی گواہی سے، یہ تصدیق کرے کہ انہوں نے دیکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی طرف سے ایسے بنا کے حزبی موقف بنا کر کہہ رہے ہیں چاند دیکھا ہے، واقعاً چاند دیکھا ہے انہوں نے، اور ان کے اندر وہ عدالت موجود ہو، وثاقت موجود ہو، جو اعتماد کیا جاتا ہے گواہی کے اندر، وہ ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہوں۔ تیسرا یہ طریقہ ہے کہ شہرت ہو جائے، مشہور ہو جائے کہ چاند دیکھا ہے، سب کہیں چاند دیکھا ہے، عمومی طور پر تمام معاشرہ، ہر فرد کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے چاند۔ جس شخص کو ضرورت ہے گواہی کی اس نے نہیں دیکھا، لیکن باقی سب دیکھ رہے ہیں، باقی سب کہہ رہے ہیں چاند ہو گیا ہے، چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ بھی تیسرا طریقہ ہے چاند دیکھنے کا، کہ اس سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ چاند دیکھنے کا ہے کہ حاکم شارع، حاکم شرعی، یعنی شریعت کی طرف سے جس کے پاس حکومت کرنے کا جواز ہو، شریعت کی جانب سے، شارع کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اس کے پاس حکومت کا جواز موجود ہو، نہ یہ کہ اس نے زور زبردستی سے بندوق کے ذریعے حکومت حاصل کر لی، یا لوگوں نے اس کو حکومت دے دی، تخت پہ بٹھا دیا کہ تم حاکم ہو۔ وہ حاکم شرعی شمار نہیں ہوتا، وہ حاکم جمہوری ہوتا ہے، وہ حاکم عوام ہوتا ہے، وہ حاکم عسکری ہوتا ہے، فوجی حاکم ہو سکتا ہے، لیکن شرعی حکومت کا جواز اس کے پاس نہیں ہوتا۔ شرعی حکومت کا جواز جو شریعت مقدسہ میں موجود ہے، اس کے تحت جو حاکم بنے وہ حاکم شرعی کہلاتا ہے۔ اگر یہ کہہ دے، اعلان کر دے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے، تو بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ خود دیکھا ہو آپ نے، 2 عادل گواہوں نے آپ کو کہا ہو چاند نظر آ گیا ہے، اور یا پھر شہرت ہو جائے، سب کہہ رہے ہوں چاند نظر آ گیا ہے، اور آپ کو یقین ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، یا پھر حاکم شرعی آپ کا اعلان کر دے کہ چاند ہو گیا ہے۔ یہ تمام فقہا کا تقریباً یکساں فتویٰ ہے اس بارے میں۔ خوب اب اس میں آپ دیکھیں کوئی الجھن نہیں ہے، اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ 2 عالم آپ کو بتائیں، 2 فقیہ بتائیں، 2 مرجع تقلید بتائیں۔ مراجع نے فتویٰ دیا ہے، بیچ میں اپنا نہیں لکھا ہوا کہ چاند ثابت کرنے کے لیے مرجعیت سے بھی پوچھنا ضروری ہے، مراجع کا بھی اعلان کرنا ضروری ہے۔ خود مراجع کرام کے فتویٰ میں ان کا اپنا ذکر نہیں ہے کہ ہم سے بھی پوچھنا ضروری ہے
کہ مراجع تقلید اعلان کریں چاند کا تو چاند ہوتا ہے، نہ، چاند دیکھنا یہ عام، جیسے ٹیمپریچر آج کتنی گرمی کتنی ہے، آج لاہور میں کتنی ہے، کراچی میں کتنی ہے، پاکستان میں کتنی ہے، ہندوستان میں کتنی گرمی ہے. خوب اس گرمی کا کس سے پوچھیں ہم؟ مراجع کرام سے. اپنے مرجع تقلید کے دفتر میں فون کریں لاہور میں کتنا ٹیمپریچر چل رہا ہے. برفرض اگر انہیں بتا بھی دیا تو آپ کے لیے لازمی نہیں ہے اس کو مانو. آپ اس کے اپنے طریقے ہیں ٹیمپریچر کے لیے. آپ تھرمامیٹر رکھو آپ، یا کوئی اور ادارہ ہے، یا کوئی ایپ بنی ہوئی ہے، کوئی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، کوئی موسمیات کا محکمہ ہے، ان سے پوچھو ٹیمپریچر کتنا ہے. وہ جتنا اعلان کرتے ہیں آپ اس کو ٹیمپریچر مان لو. یہ وہ موضوعات نہیں ہیں جو تقلیدی ہیں. چاند دیکھنا، سورج دیکھنا، چاند ڈوبنا، مثلا چاند نکلا کب ہے، اب چاند ڈوبے گا کب، یہ مراجع تقلید کا کام نہیں ہے بتانا. اگر آپ کو چاند، مثلا کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ چاند ڈوبے گا تو میں آؤں گا آپ کے گھر میں، پہلے والے لوگ اس طرح کرتے تھے وعدے کہ چاند نکلے گا تو جائیں گے، چاند ڈوبے گا تو آئیں گے، اس طرح کی باتیں. اب کس سے پوچھنا ہے کہ چاند ڈوب گیا ہے یا نہیں ڈوبا؟ وہ آپ نے خود تشریح دینی ہے. کسی اور سے پوچھنا ہے وہ چاند ڈوب گیا ہے یا نہیں ڈوبا. یہ تو مراجع تقلید سے مربوط ہی نہیں ہے موضوع. نہ ہی مراجع تقلید نے اپنی توضیح المسائل میں یہ شک رکھی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک رواج بن چکا ہے کہ چاند نکلتے ہی مقلدین فوراً رجوع کرتے ہیں فلاں مرجع کے نزدیک چاند ثابت ہوا یا نہیں ہوا. برفرض ان کے نزدیک ثابت ہو گیا ہے تو مقلد کے نزدیک پھر بھی وہ دلیل نہیں ہے. مرجع تقلید کے نزدیک اگر چاند ثابت ہو گیا ہے تو یہ تقلیداً چاند نہیں کر سکتا ثابت. اگر اس کو ان سے اطمینان پیدا ہو گیا ہے، جس طرح دو عادل شخصوں سے، افراد سے اطمینان ہوتا ہے، اس طرح کا اطمینان مرجع تقلید کے کہنے سے ہو گیا ہے تو بھی چاند ثابت ہے. لیکن تقلیداً نہیں چاند ثابت کر سکتا کہ چونکہ میرے مرجع تقلید نے کہا ہے چاند ثابت ہے پس ثابت ہے، چونکہ میرے مرجع تقلید نے کہا ہے نہیں ثابت تو نہیں ثابت. خوب بے شک مرجع تقلید کے نزدیک نہیں ہوا ثابت، آپ کے نزدیک ثابت ہو گیا ہے. اگر آپ نے خود دیکھ لیا ہے چاند اور مرجع تقلید کہتے ہیں کہ نہیں نظر آیا چاند، کیا کریں گے آپ؟ مرجع تقلید کے حکم پر چلیں گے یا اپنی یقین پر چلیں گے؟ اپنی یقین پر چلیں گے. یہ وہ موضوعات نہیں ہیں جن میں تقلید، بھلے تقلیدی احکام علیحدہ ہیں، ان میں آپ نے تقلید ہی کرنی ہے، لیکن یہ تقلیدی موضوع نہیں ہے. اسی طرح رؤیت ہلال کمیٹی، اس طرح کا بھی شرعی فتوے میں کوئی وجود اس کا نہیں ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کرے، مفتی لوگ اعلان کریں، سارے فرقوں کے علماء اکٹھے کر کے. یہ خود ایک فرقہ واریت، چاند کو بھی رنگ دینا ہے فرقہ واریت کا. تمام فرقوں کے علماء بٹھانا چاند کے بارے میں، تو یہ تو خود ایک موضوع، خود ایک چھیڑنا ہے ایک موضوع کہ اس میں بھی فرقوں کی جنگ کروانی ہے چاند کے حوالے سے. اس فرقے کا چاند اور اس فرقے کا چاند، چاند فرقوں کا نہیں ہے. نہ ہی کوئی رؤیت ہلال کمیٹی شرعی لحاظ سے کوئی موضوعیت رکھتی ہے، کوئی عنوان رکھتی ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے یا دو معتبر قابل اعتماد بندے کہہ دیں چاند دیکھا ہے، یا شہرت ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، یا حاکم شرعی کہہ دے جس کے پاس حکومت ہے، زمام حکومت ہے، وہ کہہ دے چاند نظر آ گیا ہے. تو ان طریقوں سے چاند ثابت ہو جاتا ہے. لیکن خوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرصے سے پاکستان کے اندر یہ مسئلہ سیاست کے ساتھ الجھا دیا جاتا ہے. رؤیت ہلال کمیٹی اور حکومت اور دوسرے ادارے یا مختلف مفتی، مختلف علماء، یہ چاند کے بن بات بیٹھتے ہیں دعوے دار کسی اس حیثیت سے کہ یہ عالم ہے اور عالم کی حیثیت سے چاند کی نفی کر رہا ہے، یا عالم کی حیثیت سے چاند ہونے کا کہہ رہا ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ کہے چاند ہو گیا ہے یا کہے چاند نہیں ہوا ہے، عالم ہونے کی حیثیت سے نہیں اس کا کوئی معیار. بھلے ایک عادل ہونے کی حیثیت سے اس کی بات پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ عادل ہے یا گواہ ہے، یا پھر جس طرح سے آج کل علمی طور پر جو چاند دیکھنے کے اصول ہیں، جس کو ہمارے وزیر سائنس نے بہت الجھا کے پیچیدہ کر دیا ہے کہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے. نہ، چاند دیکھنا ہی شرط ہے، چاند نظر آئے، لیکن دکھائی کیسے دے یہ ہر زمانے میں دیکھنے کا ایک اپنا
طریقہ کار ہے، اوزار ہیں، وسائل ہیں۔ کسی زمانے میں اینکیں نہیں تھیں، ابھی عدسہ نہیں بنا تھا اینک کا، اور لوگ کمزور نظروں والے بھی اینک نہیں پہنتے تھے، تھی نہیں اینک، بنی ہی نہیں تھی، ایسے خالی آنکھ سے چاند دیکھتے تھے۔ بعد میں اینکیں بن گئیں۔ جب اینکیں بنی تو پھر کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ اینک کے ذریعے چاند دیکھنا یہ شرعی طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ اینک پر بھی شک کیا انہوں نے، کافی عرصے تک اینک متنازع رہی، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب خود علماء نے خود اینکیں لگانا شروع کر دیں تو مانوس ہو گئے۔ ہر نئی چیز جب آتی ہے تو پہلے اس کے اوپر حساسیت ہوتی ہے۔ مثلا یہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ سائیکل جب شروع ہوا تھا نیا نیا، فیکٹریوں نے سائیکل بنا کے دیے تھے، چونکہ پہلے گدھوں پہ بیٹھتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے، اونٹوں پہ، ایک دم بیچ میں ایک بے جان چیز آ گئی پیڈل والی، تو انہوں نے شرعی اشکال کیا اس کے اندر کہ شرعاً آیا سائیکل پہ جائز ہے بیٹھنا یا جائز نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے ہاں خواتین بہت خطرناک طریقے سے سائیکل پہ بیٹھتی ہیں، موٹر سائیکل پہ، بہت خطرناک کام یہ ہے، نہ بٹھایا کریں آپ۔ اس میں کوئی شرم حیا والی بات یا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے اس طرح خواتین کا بیٹھنا۔ بچے بھی لے کے بیٹھی ہوتی ہیں اور معمولی نہ ان کا ہاتھ کہیں پڑا ہوتا ہے پکڑنے کی جگہ، چونکہ موٹر سائیکل میں اگر اس کو سیٹ کے اوپر صحیح طریقے سے بیٹھے تو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دو ٹانگوں والی ہر چیز خطرناک ہے، دو ٹائروں والی سواری سب سے خطرناک ہے۔ خوب یہ واقعاً 4 ٹائروں والی اللہ دے سب کو، آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں، یہ 2 ٹائروں والی سواری خطرناک ہے۔ اس پہ آدمی اگر پکڑ کے ہینڈل پکڑ کے بھی بیٹھا ہوا ہو تو بھی خطرہ ہے، اور پیچھے خاتون ہے بیٹھی ہوئی، اس کو کوئی ہینڈل بھی نہیں ہے، پکڑنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ویسے وہ ٹکی ہوئی ہے اس کے اوپر، ادنا جمپ سے گر بھی سکتی، اور ہوتے بھی ہیں ایسے حادثات۔ یہ کیوں ہوا؟ عرصے تک میں غور کرتا رہا کہ یہ خطرناک کام کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، یہ خواتین کیوں اس طرح بیٹھتی ہیں۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ علماء نے طریقہ بتایا ان کو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے کا، کہ خواتین مردوں کی طرح نہیں بیٹھ سکتی، خواتین اس طرح دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھیں، چونکہ مکروہ ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح گدی پر بیٹھیں، تو وہ عورتوں کے لیے مکروہ ہے۔ یہ علماء نے ان کو خطرناک طریقہ بتایا ہے۔ بالآخر آہستہ آہستہ اب تو موٹر سائیکل کے لائسنس بھی مل گئے اور چلانا بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ یہ جو بھی کوئی علمی موضوع چھڑتا ہے تو ان کو فوراً حساسیت ہو جاتی ہے، ایک صدی لگتی ہے ان کو وہ بات سمجھنے میں اور اپنانے میں اور قبول کرنے میں۔ شروع میں بہت ساری چیزیں، جیسے ابھی بھی پھکیوں سے اپنا علاج کرتے ہیں بعض جو شریعت کے پابند لوگ ہیں، ٹیکا نہیں لگواتے، چونکہ وہ کہتے ہیں یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یونانی طریقہ ہے، پھکی اسلامی طریقہ ہے، کہ پھکی کے ذریعے سے علاج کرائیں اپنا۔ خوب اس طرح قدامت پرست لوگ، سنت پرست لوگ، روایت پرست لوگ، یہ بہت مشکل سے کسی وسیلے کو قبول کرتے ہیں جو علم نے ان کو دیا ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ چاند کے تشخیص کے قدیمی طریقے ہیں، یہ نیا کوئی بھی نہیں ہے، دوربینیں نئی ہیں، باقی سب قدیم سے ہے۔ علماء کرام نے، یعنی ابھی ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں چاند اور سورج کے رصد کی، وہ کم از کم بھی 2000 سال پرانی کتابیں ابھی موجود ہیں، آج موجود ہیں، جو باقاعدہ فلکیات میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے 100% درست اندازے ہیں ان کتابوں کے اور ان منجمین کے۔ انہوں نے اگر بتایا ہے کہ چاند گرہن اس تاریخ کو اتنے بجے ہوگا تو ویسے ہی ہوگا، انہوں نے اگر بتایا ہے کہ چاند اتنے بجے ڈوبے گا، اتنے بجے طلوع ہوگا، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے اگر 1000 سال پہلے بتایا ہے تو ایک ذرہ برابر ان کے اس کام میں اور تحقیق میں فرق نہیں آیا، باقاعدہ وہ فلکیات کی کتابیں موجود ہیں۔ ان علوم سے آسانی سے تشخیص دیا جا سکتا ہے کہ چاند ہے یا نہیں ہے، چاند دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، چاند دکھے گا یا نہیں دکھے گا۔ خوب وہ آج الحمدللہ معلوم ہے۔ اسی چاند، یہ اسی سال کے عید کے چاند کے متعلق کئی ہفتہ پہلے ہی ان ماہرین نے علوم نے بتا دیا تھا کہ کس خطے میں چاند کہاں ہوگا، چاند بنے گا کب بنے گا، چاند بڑھے گا کب۔ اور شام کو مثلاً گزشتہ روز جو 23 تاریخ تھی، کل 23 مئی کو، چاند پاکستان کے کس شہر میں کتنی عمر کا ہوگا، کتنے سائز کا ہوگا، نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، کن کو نظر آئے گا کن کو نہیں آئے گا، یہ بھی سب کچھ تشخیص دے کے جب اتنا کام آپ کا سہل و آسان کر دیا ہے
تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ نہ، ہمیں پرانے طریقے سے ہی چاند نظر آنا چاہیے، گواہی دینی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہ لوگ جو چاند کے بارے میں تشویش پیدا کرتے ہیں، جیسے مومنین کو بھی تشویش پیدا کی گئی، چاند ثابت نہیں ہے، مفتی صاحب نے اعلان کر دیا رؤیت ہلال نے، اور کچھ نے کہا چاند نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے کہا نہیں ثابت، ان سے پوچھیں کہ آپ نے چاند دیکھنے کے لیے اہتمام کیا کیا ہوا تھا، آپ نے کتنی ٹیمیں بنائی ہوئی تھیں، کن کن علاقوں میں بنائی ہوئی تھیں، ان کے ذرا نام بتائیں کہ یہ رصد کرنے والے آپ نے پورے ملک میں بنائے ہوئے تھے، ان کو یہ وسائل دیے ہوئے تھے، اور انہیں شہادتیں وصول کرنے کے لیے کیا آپ نے نمبر کون سے دیے ہوئے تھے ٹیلی فون کے جن پر آپ کو شہادتیں دیں لوگ۔ گزشتہ سال یا اس سے پہلے سال یہ آغا شیرازی یہاں تشریف فرما ہیں، یہی مسئلہ ہوا۔ 2 بجے تک رات کو ہم مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی سے رابطہ کرتے رہے کہ آپ کو گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ 2 بجے تک مفتی صاحب کو بھی فون میں لایا، ان کے جتنے اعضاء ہیں فون انہوں نے اناؤنس نہیں کیے ہوئے تھے، کہیں اور سے حاصل کیے، وہ نمبر لے کر ان کو ملاتے رہے، کسی نے کوئی فون اٹینڈ نہیں کیا، کسی کا بند تھا بالکل، کسی کی بیل جا رہی تھی انہوں نے اٹھایا نہیں۔ آخرکار ہم نے پشاور KPK رؤیت ہلال کمیٹی کے ایک رکن سے، اپنے مومنین میں سے تھے، علماء میں سے، ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی بتائیے آپ چاند دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم منتظر بیٹھے ہیں، ابھی تک کوئی شہادت نہیں آئی۔ تو میں ساتھ ہی ان کے شیرازی صاحب کے ساتھ تھا، میں نے انہیں کہا کہ ان سے پوچھئے کہ آپ نے شہادتیں لینے کے لیے کیا انتظام کیا ہوا تھا، آیا آپ نے چاند دیکھنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے اور شہادتوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چاند دیکھنے کے لیے ہم نے انتظام یہ کیا کہ پشاور ایک ہوٹل کے اندر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تمام فرقوں کے علماء، ہوٹل کے کمرے میں AC روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیلی فون سامنے پڑا ہے، ہم منتظر ہیں کہیں سے شہادت آ جائے، ہوٹل کا نمبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ آیا یہ نمبر جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نمبر لوگوں کو دیا ہوا ہے آپ نے کسی طریقے سے میڈیا پہ یا اخبار میں، کہ کسی کو اگر چاند نظر آتا ہے تو اس نمبر پہ فون کریں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ نمبر بھی ہم نے کسی کو نہیں دیا ہوا۔ یہ تو آپ کا انتظام ہے چاند دیکھنے کا اور چاند کی شہادت لینے کا، اور پھر ساری قوم کو مصیبت میں ڈال دیتے ہو، چاند نظر نہیں آیا۔ اب آپ نے کیا انتظام کیا تھا جہاں نظر نہیں آیا؟ آپ تو خود ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو یا کسی دفتر میں فون کر دیتے ہو۔ اصل سیاسی ساری وجوہات ہوتی ہیں، سیاسی مسائل ہیں۔ یہ بات میں شخصاً گواہی دے رہا ہوں آپ کو کہ چند سال پہلے بھی اسی طرح کا مسئلہ تکرار ہوا تھا۔ ایک صاحب نے مجھے، قابل اعتماد آدمی نے بتایا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کے ایک ممبر ملک سے باہر تھے، اور انہیں دعوت دی گئی کہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ملک میں نہیں ہوں، ملک سے باہر ہوں، میری فیملی بھی یہاں ہے، آپ فیملی سمیت مجھے جہاز کا ٹکٹ دیں تاکہ میں اجلاس میں پہنچاؤں۔ کمیٹی نے ٹکٹ نہیں دیا۔ یہ ان کے دفتر کے سیکرٹری نے مجھے بتایا، اس شخصیت کے سیکرٹری نے بتایا کہ جب انہیں کہا گیا کہ ٹکٹ دیں، انہوں نے نہیں دیا تو یہ نہیں آ سکے، عید پر بھی گاؤں ملک نہیں آ سکے، باہر ہی رہنا پڑا۔ تو انہوں نے یہاں اپنے بھائی کو فون کیا کہ آپ کہہ دو چاند نظر نہیں آیا، چونکہ انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا ہمیں، لہٰذا آپ کہہ دو چاند نظر نہیں آیا، اور اسی طرح ہو گیا، انہوں نے اعلان کر دیا جی چاند نظر نہیں آیا۔ خوب یہ سیاسی مسائل ہیں۔ اب فرض کرو رہبر معظم نے اگر اعلان کر کے فتویٰ بھی دے دیا ہے شرعی طور پر، آپ اگر پوری زمین پر دیکھیں چاند دیکھنے کے لیے جتنا اہتمام آپ کے رہبر کرتے ہیں، ولی امر مسلمین کرتے ہیں، اتنا کسی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ 200 کم از کم 200 ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں رسمی طور پر۔ اس میں یہ جہازوں پہ ایک گروپ ہوتا ہے جو مختلف ہوائی جہازوں پہ جا کے چاند دیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رصد خانوں میں، جو نجومی رصد خانے ہیں ان کے فلکی، ان میں چاند دیکھتے ہیں۔ یونیورسٹیز کی ہر یونیورسٹی کے اندر فلکیات کا شعبہ ہے، وہ فلکیات کا شعبہ اپنے طور پر مامور ہوتا ہے چاند دیکھنے میں۔ اسی طرح خصوصی ٹیمیں دفتر رہبری سے بنائی جاتی ہیں جو روانہ کی جاتی ہیں پہاڑوں کے اوپر، سرحدوں کے اوپر اور سمندر کے اوپر۔ نیوی کو الگ کہا جاتا ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا ہے اپنے ذریعے سے، اور فضائیہ کو الگ سے مامور کیا جاتا ہے کہ آپ نے چاند دیکھنا ہے۔ اسی طرح زمینی رصد خانوں میں الگ،
لگ بھگ تقریباً 200 گروہ بنتے ہیں جو مختلف، کچھ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ علماء روایتی انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے، اور جہاں جہاں پہاڑوں کے اوپر، دروں میں، صحراؤں میں، ساحلوں پہ جہاں جہاں چاند افق پڑتا ہے، نظر آتا ہے، وہاں اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس اہتمام کے بعد چاند کا اناؤنس کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ فتویٰ بھی دیا گیا ہے کہ چاند کے لیے یہ معیار ہے کہ چاند اگر ایک افق پہ موجود نظر آ جائے تو باقی ممالک کے لیے، سب کے لیے چاند ہو جاتا ہے۔ یہ جو زمینی سرحدیں بنائی گئی ہیں جغرافیائی، یہ چاند کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ رہبر معظم کا باقاعدہ تحریری فتویٰ جو نشر بھی کیا گیا ہے فارسی میں، 4-5 دن پہلے موصول ہوا ہمیں، جس کے اندر دفتر رہبر معظم سے یہ لکھا گیا تھا صاف طور پر کہ اگر اتوار کے دن عید ثابت ہو گئی ایران میں تو ان ممالک میں ثابت ہو جائے گا، چاند ثابت ہو جائے گا۔ ان میں باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے، ان میں پاکستان کا، افغانستان کا، ہندوستان کا، ان سب کا نام لکھا ہوگا کہ ان میں خود ہی ثابت ہو جاتا ہے، شرعی طور پر چاند ثابت ہو جاتا ہے ان میں۔ اور عید کا روزہ حرام ہے، آپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے دین سے کھیلتے ہو، حرام ہے، معصیت ہے عید کا روزہ رکھنا، تمرد ہے عید کا روزہ رکھنا، گناہ ہے عید کا روزہ رکھنا۔ جس طرح رمضان کا روزہ کھانا حرام ہے، اسی طرح عید کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ لوگوں کے تدین سے بازی کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، یہ خود ایک بے دینی کی علامت ہے کہ دین کے مسئلے میں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے اور ادھر سے سائنس کے وزیر ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ وزیر سائنس سے کہو شریعت میں مداخلت نہ کرے۔ اب رؤیت ہلال کمیٹی کس حیثیت سے شریعت بن گئی ہے؟ آپ چاند دیکھتے ہو، وہ بھی چاند دیکھتے ہیں، اگر وہ چاند دیکھتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ علمی وسائل ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں، تو شریعت کیسے ہو گئی؟ آپ شرعی حیثیت آپ کو کس نے دے دی چاند دیکھنے کے لیے؟ شرعی طور پر تو ہر انسان مکلف ہے، ہر مسلمان کو چاند دیکھنے کا حق ہے۔ پہلے ہی نوٹیفیکیشن دے کے کہہ دیتے ہو کہ محکمہ موسمیات چاند نہ دیکھے، خوب وزیر سائنس چاند نہ دیکھے، فلاں مسجد والے چاند نہ دیکھیں، پشاور والے چاند نہ دیکھیں، پٹھان چاند نہ دیکھیں۔ خوب یہ کہاں سے شریعت لے کر آ گئے ہو تم کہ یہ علاقہ چاند دیکھے، یہ علاقہ چاند نہ دیکھے، صرف مفتی چاند دیکھے؟ یہ بازیچہ بنا دیا انہوں نے، کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی راستے وہی ہیں جو علماء نے، فقہاء نے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی ایک طریقے سے بھی چاند اگر ثابت ہو جائے تو چاند ہو جاتا ہے، اور اس میں مومنین کو شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ میڈیا کے زمانے میں زیادہ تشویش پھیل جاتی ہے، کہیں سے کوئی بھی بیٹھا ہوا میسج چلا دیتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے وائرس کی طرح، اور مومنین اس طرح تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک سال یہ اس طرح کی بازی بنتی ہے تو ہر سال تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ مومنین کو اپنے طور پر، آج ان کے ہر ایک کے پاس، آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ نقشے چاند کی تاریخ سے، ہر 12 مہینوں کا چاند اسی طرح ہوتا ہے، چاند کا باقاعدہ نقشہ نشر کیا جاتا ہے اس فلکی قانون کے مطابق۔ اس فلکی قانون میں بتا دیا جاتا ہے کہ زمین کہاں ہے، سورج کہاں ہے، چاند کہاں ہے، چاند کس افق پر ہے، ابھی کچھ علاقوں کے اندر 22 کو عید کر دی گئی انہوں نے، یا 23 کو عید تھی میرے خیال میں، 22 کو چاند دیکھا، 23 کو عید ہو گئی۔ علمی لحاظ سے محال تھا 22 کو چاند نظر آنا، چاند بنا ہی نہیں ہے، نظر کیسے آ گیا آپ کو؟ وہ بھی غلط کام ہے۔ اور چاند جب افق پہ موجود ہے اور بتایا گیا کہ ہر افق پہ اتنے گھنٹے کا یا اتنے منٹ کا چاند موجود ہے، پاکستان کے افق پر اتنے 40 منٹ کا چاند موجود ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے 40 منٹ بعد تک چاند آپ کے افق پر موجود ہے۔ اب وہ جو چاند کے رخ ہیں، چاند کی ہے حالت ہے، اس کی لوکیشن ہے، اس کے مطابق چھوٹا ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، یہ حالتیں اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن چاند ثابت ہو جاتا ہے، شرعی تقاضوں کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ لگے گا ان لوگوں کو بھی کہ علمی اوزار کو شرعی اوزار کے طور پر قبول کر لیں۔ ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اور موضوع اسی خطبے میں جو اہمیت کا حامل ہے میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ
نماز عید، نماز عید فتویٰ ہمارے فقہائے امامیہ کا، مشہور فقہا کا، یعنی اکثر فقہائے امامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز عیدین، نماز عید فطر و نماز عید قربان واجب نہیں ہیں زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ اس زمانے میں جب امام معصوم پردہ غیبت میں ہیں یہ نماز واجب نہیں ہے، جیسا کہ انہی مشہور فقہا کا فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ خوب، ان کے مقابلے میں کچھ فقہا ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ حرام ہے، اور نماز جمعہ کی طرح نماز عید بھی حرام ہے پڑھنا، حرام، باقاعدہ فتویٰ ہے ان کا کہ حرام ہے و ناجائز ہے، جو جمعہ پڑھے گا زمانہ غیبت کبریٰ میں وہ معصیت کار ہے، گناہ کار ہے، توبہ کرے گا۔ یہ بھی فتاویٰ ہیں، اور یہ بھی فتاویٰ ہیں کہ غیبت کبریٰ اور حضور امام، زمانہ حضور امام و زمانہ غیبت امام میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز جمعہ واجب ہے، نماز عید بھی واجب ہے، اصولی طور پر دونوں واجب ہیں، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، سیرت کے دلیل کے اعتبار سے دونوں واجب ہیں، مستحب نہیں ہیں، نافلہ نہیں ہیں، واجب ہیں، اور ان کو واجب کی نیت سے ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی کچھ علماء کا فتویٰ زمانہ غیبت کبریٰ کے بارے میں۔ زمانہ حضور امام میں تو جمعہ بھی واجب ہے و نماز عیدین بھی واجب ہے، لیکن جس دلیل سے نماز جمعہ و نماز عیدین کو زمانہ غیبت میں کہا گیا ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہیں، وہ دلیل موجود ہے کتابوں کے اندر، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ان روایات کے اندر ہے کہ نماز جمعہ و نماز عید یہ مع امام، امام کے ساتھ پڑھنی چاہیے، امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے نماز، اور امام سے مراد انہوں نے امام معصوم لیا ہے، امام حجت، اور اس وجہ سے کہا کہ امام معصوم ہو تو یہ نماز جمعہ و عید واجب ہے، امام حجت اگر نہ ہو تو واجب نہیں ہے۔ پھر البتہ واجب تخیری کا ہے کہ وہ نماز جمعہ میں ہماری بات ہے، انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور وہاں واضح ہو جائے گا کہ کیا اصل ماجرا کیا ہے اور یہ خدشہ اور یہ شبہہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ جو روایات کے اندر لفظ ہے کہ امام کے ساتھ، یہ دونوں نمازیں امام کے ساتھ ہو سکتی ہیں، باقی نہیں، باقی امام کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں، یہ دو نمازیں امام کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں گی۔ امام سے مراد امام حجت نہیں بلکہ امام جماعت مراد ہے، کہ یہ دونوں نمازیں فرادہ نہیں ہو سکتی، نماز جمعہ بھی اور نماز عیدین بھی، ان کی شرط ہے کہ کم از کم 5 یا 7 آدمی ہوں تو یہ دونوں نمازیں قائم ہو سکتی ہیں، انفرادہ نہیں پڑھ سکتے آپ ان کو، باقی نمازیں آپ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اصل روایات کے اندر یہ مضمون تھا، لیکن جو بزرگان تھے بعض، انہوں نے امام سے مراد امام حجت، امام معصوم سمجھا، روایت میں نہیں لکھا ہوا تھا امام معصوم یا امام حجت، امام لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کا معنی امام معصوم کیا، بعد میں آنے والے شاگردوں نے بھی ان کو استاد کی پیروی میں امام معصوم معنی کر کے یہ فتویٰ دے دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ اکثر مشہور فقہا یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ و نماز عید دونوں واجب نہیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی جماعت علماء کی قدیم میں سے بھی اور متاخرین میں سے بھی اور معاصرین میں سے بھی ایسے ہیں جو معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، واجب تعینی، اور نماز عید بھی واجب عینی ہے، واجب ہے نہ کہ مستحب۔ ان فقہا کی میں فہرست مشہور تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اکثر جو فقہا ہیں ان کا وہی فتویٰ ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن جو وجوب کے قائل ہیں، جو عموماً جن کا ذکر نہیں آتا، تذکرہ نہیں ہوتا، کوئی مطالعہ نہیں کرتا، پیش نہیں کرتا، نماز عید کے اور نماز جمعہ کے وجوب کے جو قائل ہیں، میں ایک فہرست بتا دیتا ہوں، تفصیل اس کی انشاءاللہ نماز جمعہ کے خطبے کے اندر انشاءاللہ جو بحث ہماری جمعہ کے متعلق ہے اس میں آ جائے گی۔ قدیم علماء میں سب سے پہلی شخصیت جو نماز جمعہ کے وجوب کے اور پھر کہا ہے کہ جمعہ کی طرح ہی عید بھی ہے، وہ ہیں شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مجلسی، دونوں مجلسی، باپ بیٹا دونوں، محمد باقر مجلسی اور محمد تقی مجلسی، محمد تقی باپ ہیں اور محمد باقر بیٹا ہیں، جن کی کتاب ہے بہار الانوار۔ یہ دونوں بزرگ باپ بیٹا معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے
اور نماز عید بھی واجب ہے۔ شہید ثانی جن کی بات نماز جمعہ میں جاری ہے، یہ بہت بڑی شخصیات ہیں۔ شیخ یوسف بحرانی، یہ بہت عظیم المرتبت شخصیات ہیں۔ حدائق الناظرہ جن کی کتاب ہے، متعدد فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی قائل ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، نماز عید بھی واجب ہے۔ سید محمد بن علی العاملی صاحب مدارک، یہ بہت چوٹی کے صف اول کے فقہا میں سے ہیں، یہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے و نماز عید بھی واجب ہے۔ فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی جنہوں نے لکھی ہے، وہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے، واجب تعینی، اور نماز عید بھی واجب ہے۔ شیخ مرتضیٰ حائری، یہ امام کے صمدی تھے، امام خمینی کے امام کے بیٹے ان کے داماد تھے، شیخ مرتضیٰ حائری۔ شیخ مرتضیٰ حائری یہ وہ بزرگ جو مؤسس حوزہ علمیہ قم جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے تھے یہ شیخ مرتضیٰ حائری۔ شیخ حائری کے بزرگ کے بیٹے، وہ بھی معتقد تھے۔ شیخ حر عاملی صاحب وسائل جن کی کتاب اصل محور ہے فقہ کا، ان کی کتاب سے سارے احادیث لے کر فقی فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ بھی واجب ہے و نماز عید بھی۔ حسین ابن عبد الصمد شیخ بہائی کے والد، بہت اپنے زمانے کے بڑے جید و مرجع تقلید، وہ بھی معتقد ہیں کہ نماز جمعہ واجب ہے اور نماز عید بھی۔ عبد الفتاح طنقابنی، یہ بھی معتقد ہیں وجوب نماز جمعہ کے۔ شیخ عبداللہ صالح بحرانی، یہ بھی صف اول کے فقہا میں ہیں، یہ بھی معتقد ہیں۔ ملا محمد طاہر قمی، محقق سبزواری، نظام الدین قرشی، صدر الدین محمد قزوینی، سلیمان ابن عبدالعزیز بحرانی، عبداللہ ابن حسین تستری، اور اسی طرح ابو صلاح حلبی، یہ بھی بہت بڑے پائے کے فقہا میں سے ہیں۔ عماد الدین، اور ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، بہت عالیشان عالم، بڑے با سلیقہ عالم اور بڑے شفاف بات کرنے والے عالم، جو نہ ادبی پیچیدگیوں میں بات کو لے جاتے ہیں، نہ عموماً جو علماء کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر اور مگر اور البتہ اور ان قلت و قلت فلاں فلاں، علماء کا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو گھمانے کا، یہ اس طرح نہیں کرتے، بالکل ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑتے، سیدھی بات پہلے کر دیتے ہیں، سیدھی بات۔ انہوں نے ولایت فقیہ پہ بہت مجلدات، کافی بڑی کتاب لکھی ہے، اور پہلے صفحے پر ہی لکھ دیا ہے کہ یہ نہیں لکھا کہ ولایت فقیہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، پہلا فتویٰ ان کا یہ ہے، نظام حکومت اسلامی قائم کرنا ہر مسلمان پر شرعی واجب ہے اور ہر واجب سے پہلے واجب ہے، یہ ان کا پہلا فتویٰ ہے اپنی کتاب میں۔ وہ اس طرح دو ٹوک بات کرنے والے شاذ نادر لوگ ہیں، گھما کے تو سارے بات کو پیچیدہ پھیلا دیتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کہنا کیا چاہتے ہیں یہ، لیکن یہ اس طرح کے صاف گو۔ انہوں نے 10 جلدیں امامت کے موضوع پر ان کی کتاب ہے، نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں ان کی کتابیں، توحید پر، ہر بات میں یہ بہت ہی خوبصورت، اور علامہ طباطبائی کے شاگرد ہیں، امام کے بھی شاگردوں میں سے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ سید محمد حسین حسینی تہرانی، کہ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کی کتاب وہی حکومت اسلامی اور اس کے قیام، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ یہ ایک اہم موضوع ہے جو آپ عزیز کم از کم ایک قول کے طور پر، ایک نظریے کے طور پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ باقاعدہ ہے فقہ شیعہ میں، سب کے سب یک طرفہ مستحب کے قائل نہیں ہیں۔ استحباب کا قول ان بزرگوں کے نزدیک ایک اجتہادی شبہے کا نتیجہ ہے، اور وہ اجتہادی شبہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ امام سے مراد امام حجت لے لی ہے، جبکہ مراد امام جماعت ہے، یعنی یہ دو نمازیں جماعت سے ہی قائم ہوگی، اگر جماعت نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو پھر یہ دونوں نمازیں نہیں ہوں گی، نوافل پڑھیں۔ عید کے بارے میں بھی ہے کہ اگر امام نہیں ہے کسی علاقے میں، امام جماعت پڑھانے والا، خطبہ دینے والا امام اگر نہیں ہے، امام یخطب اگر نہیں ہے،
تو پھر آپ نوافل پڑھو، جمعے کے دن زور کی نماز پڑھو اور عید کے دن نوافل پڑھ لو۔ عید کے وقت نماز عید نہیں ہوگی، نہ فرادہ ہوگی اور نہ کسی اور صورت میں، جماعت ہی کے ساتھ ہوگی، اور جماعت کی شرائط یہ ہیں۔ یہ ایک رائے کے طور پر عرض کر دیا ہے کہ ذہنوں میں رہے یہ بات کہ ایک وہ قول ہے جو رائج ہے، مشہور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سارے جید فقہا، بڑے فقہا، صف اول کے فقہا، ان کا یہ نظریہ ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ دونوں واجب ہیں۔ اس بات کو انشاءاللہ آگے کھولنا ہے، بیان کرنا ہے خطبات جمعہ میں۔ حق تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صحیح دین الہی کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر اپنا نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کے دائرے میں معاملات زندگی انجام دیں۔ حق تعالیٰ نے تقوی انسانی حیات کے تحفظ کے لیے بنایا ہے، حفاظتی تدبیر کا نام تقوی ہے۔ وہ زندگی جس کو ہزارہا خطرات اور آفات اور مشکلات درپیش ہیں، جسمانی بھی اور معنوی اور روحانی بھی، اسی طرح دنیاوی بھی، مادی بھی اور اخروی بھی خطرات انسان کو درپیش ہیں۔ ان تمام خطرات، آفات، بلیات اور شرور سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ اسی کے اندر، اسی کے حصار میں ہم محفوظ ہیں۔ آج سب سے بڑا خطرہ جو پوری بشریت کو لاحق ہو گیا ہے وبا کی صورت میں، اس سے بچنا بھی تقوی ہی کہلاتا ہے، اور جملہ امور جو ہمیں اس وبا سے بچا سکتے ہیں وہ سب تقوی ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تقوی فقط ان اخلاقی تذکرات کا نام نہیں ہے، بلکہ صحت و سلامتی کے اصولوں کا نام بھی تقوی ہے۔ اگر ہم مراعات نہیں کرتے سلامتی کے طریقوں کی، سلامتی کے بتائے ہوئے اصولوں کی، طبیبوں کی اور ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے رہنما نقطوں کی پرواہ نہیں کرتے، بے تقوی انسان ہے۔ اگر ایک انسان شوگر کا بھی مریض ہے اور پرہیز نہیں کرتا، بے تقوی انسان ہے یہ۔ اب بے شک نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زیارتیں کرتا ہے، باقی نیک کام کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مریض ہوتے ہوئے اگر شوگر کھاتا ہے، بے تقوی انسان ہے یہ محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح
اس وبا سے بچنے کے لیے اگر ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہے، بے تقوی انسان ہے یہ سب تقوی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ وبا، اس سے پرہیز کریں، ہم اس وبا سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بچائیں۔ سنجیدگی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہی بہت ہی نامعقول رویہ اختیار کیا گیا اس وبا کے مقابلے میں، اور خصوصاً دوسرے ملکوں کی دیکھا دیکھی اپنے ملک کے اندر بھی، اپنی قوم کے اندر بھی یہ غیر سنجیدگی نظر آئی، مشاہدہ ہوئی ہے۔ وہ غیر سنجیدگی حکومت نے بھی دکھائی کہ جب خطرہ کم تھا، خوف زیادہ تھا، تو سب کچھ بند کر کے اور پوری زندگی لوگوں کی تباہ کر دی، معیشت نابود کر دی، اقتصاد بٹھا دی، کاروبار لوگوں کا ختم کر دیا، لوگوں کے چولہے بند کر دیے، جو کچھ جس طرح محنت مشقت کر کے لوگوں نے جو کچھ بنایا تھا اس سب کو زیرو کر دیا، اور ساتھ ہی ملک کو اور زیادہ مقروض کر دیا، اور زیادہ اس کو مہجور کر دیا۔ جبکہ اس وقت حفاظتی تدبیر اگر اپناتے، اس وقت اگر سلامتی کے اصول اپناتے تو یہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ حکومتی غیر سنجیدہ پن یہاں سے دیکھیں کہ اس پوری مدت میں جب سے وبا کا شکار ہوئی ہے ساری دنیا اور ہم بھی، اس وقت سے ابھی تک صحت کا نظام جیسا تھا ویسا ہی ہے، خراب تر ہو گیا ہے، کمزور تر ہو گیا ہے، بہتر نہیں ہوا۔ نہ کوئی اسپتال بنا، نہ کسی موجودہ اسپتال کی حالت بہتر ہوئی، نہ ڈاکٹروں کو ضروریات کا سامان ملا، نہ وبا سے بچنے کے لیے جو ضروری اوزار تھے وہ خریدے، نہ کوئی وینٹیلیٹر آیا، نہ کہیں، اسی طرح لوگ در بدر گھومتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اب خوف بھی دلوں سے نکل گیا ہے، خوف حکومت کے دل سے بھی نکل گیا اور عوام کے دل سے بھی نکل گیا، اور دونوں نے وبا کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ جبکہ روزانہ سنتے ہیں کہ اب 100% سے بھی زیادہ اموات ہو رہی ہیں، 100% سے زیادہ ابتلا اور متاثر ہو رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن نہ پہلے رائے حل تھا، نہ اب رائے حل ہے، اور لاک ڈاؤن کرنے والے سخت پشیمان بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور یہ اعتراف نہیں کرتے کہ غلطی حماقت کی انہوں نے۔ اس حماقت سے نہیں ہوتا، ابھی بھی ظاہر ہے کاروباری زندگی چلے گا ساتھ تو سلامتی بھی حاصل ہوگی۔ کاروبار روکنا یہ نہیں ہے رائے حل۔ آسان ہے رائے حل اس وبا سے مقابلہ کرنا، وہ یہ ہے کہ ایک صحت کا ڈھانچہ، اس کو تقویت کی جائے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے۔ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے منصفانہ بات کی ہے کہ اتنا پیسہ وبا کے نام پر خرچ ہوا ہے، اربوں خربوں روپیہ، لیکن صحت کا ڈھانچہ ویسا ہی لنگڑے کا لنگڑا ہی ہے، لولا ہی ہے، اس میں کوئی چیز اضافہ نہیں ہوئی۔ آپ جو قرنطینہ سینٹر بنائے گئے ہیں ان سے لوگ پناہ مانگتے ہیں، بیلچوں کے ذریعے جہاں کھانا دیتے ہیں، اور جہاں پر مجرمانہ مریضوں کو مجرم سمجھ کر ان سے سلوک کرتے ہیں، جو تڑپ تڑپ کے جانیں دے دیتے ہیں، اور ڈاکٹر اسی طرح بیزار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی شکایات کرتے ہیں، ڈاکٹروں کو کبھی ڈنڈے مارتے ہیں، کبھی لاٹھی چارج کرتے ہیں، کبھی ان کے اوپر FIR کاٹ دیتے ہیں، کبھی اور اس طرح کے طرح کے یہاں ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں اور بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پیسہ دھڑ دھڑ خرچ ہو رہا ہے وبا کے نام پر، باہر سے مدد بھی آ رہی ہے، سنجیدگی نہیں ہے، درست درایت اور بصیرت سے کام نہیں لیا جا رہا۔ ظاہر ہے اب حکومت تو ہم نہیں سلجھا سکتے، اور نہ ہی حکومت میں سمجھنے والے لوگ ہیں کہ وہ کسی کی نصیحت واعظ سنیں، ان کو تو شدید بری لگتی ہیں یہ باتیں کہ کوئی انہیں واعظ نصیحت کرے۔ لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی اپنائیں، عوام اس کا شکار نہ ہو اور خوف دلوں سے نکال کے اور اس طرح بے خطر نہ اپنے آپ کو سمجھیں۔ شدید خطر میں ہے عوام، اور خصوصاً خطرہ یہ ہے آپ کو کہ آپ کے ملک میں صحت و سلامتی کا شعبہ بہت ضعیف ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، وہ موجودہ صورتحال کا متحمل نہیں ہو پا رہا۔ اگر خدا نخواستہ یہ بہت شدت آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، تو پھر دوسرے ملکوں سے حالت اور زیادہ خراب ہو جائے گی، ابھی بھی بے قدر کافی خراب ہے۔ عوام ایک تو اپنے طور پر اب خود جائیں، معمولات زندگی انجام دیں، لیکن حفاظتی تدابیر کے ساتھ، حفاظتی تدابیر کو نظر انداز نہ کریں۔ جو بتاتے ہیں ڈاکٹر، شرعی طور پر حجت ہو جاتی ہے ہمارے اوپر کہ علاج معالجے کے لیے یا وبا سے بچنے کے لیے جو تدابیر بتاتے ہیں، آپ کو جو اینکرز بتاتے ہیں وہ شرعاً واجب نہیں ہیں، جو
منسٹر بیانات دیتے ہیں وہ ضروری نہیں آپ ان پر بھروسہ کریں، لیکن جو ڈاکٹر بتاتے ہیں اسے ضرور سنجیدگی سے لیں، اسے سنیں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور انفرادی طور پر اپنی فیملی کو عمل کرائیں، اپنے بچوں کو عمل کرائیں، اور دوسروں کو بھی در عین حال کے معمولات زندگی بھی محفوظ طریقے سے ساتھ ساتھ آپ کے انجام پائیں۔ دوسرا جو کام مومنین کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خود ساتھ ساتھ ہمت کر کے مریضوں کے لیے اور اس وبا سے مقابلے کے لیے اپنے طور پر بہت کچھ انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اور مومنین کی چند مومنین کی ہمت سے الحمدللہ قرنطینہ سینٹر یہاں جامعہ کے اندر قائم ہے بہت اچھے طریقے سے، جس میں ابھی مریض موجود ہیں، کچھ آ کے صحت مند ہو کے جا چکے ہیں، اور کچھ نے یہاں بیان اپنے انٹرویو بھی دیے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ رپورٹرز تھے، ظاہراً ہمیں نہیں تھا معلوم، اور آ کر وہ رہ کے پھر انہوں نے اپنے طور پر اپنے ٹی وی چینل کو بتایا ہے کہ یہاں کتنا اچھا انتظام ہے۔ وہ انہیں لینے کے لیے آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو گھر سے بہتر یہاں پر رہ رہا ہوں اور بالکل ذہنی طور پر ہر طرح سے مطمئن ہوں۔ یہ وہ کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اس کو ہر شہر میں کم از کم ہر شہر میں ایک اس طرح کا سینٹر بنائیں، مومنین ہمت کر کے۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اگر 10 مومن جمع ہو جائیں تو اللہ کی توفیق سے وہ یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اور چونکہ معلوم نہیں ہے یہ وبا کیسے کب تک ہے اور کہاں تک چلے گی آگے، جس طرح سے ہمارے سیاستدان بیان دے رہے ہیں کہ اس وبا کے ساتھ جینے کا طریقہ سیکھ لو، تو وہی کم از کم ہم مناسب طریقے سے سمجھ لیں اور وہ اہتمام کر لیں تو کافی نقصان سے بچ سکتے ہیں ہم۔ اسی طرح لاپرواہ ہو کر اس کو نہ کریں۔ ایک کام جو پاکستان کے اندر ہوا کچھ عرصہ پہلے، پاکستان کے سب سے بڑے خیراتی ادارہ ایدی سینٹر جو ہے وہ ویلفیئر کا، ان کے سربراہ موجودہ عبدالستار ایدی صاحب کے صاحبزادے فیصل ایدی صاحب نے خیراتی چندے سے جمع رقم سے 1 کروڑ کا چیک لکھا اور ریاست کو دیا، وزیر اعظم کو جا کر دے کر آئے۔ ریاست جس کے پاس خربوں ڈالر ہوتا ہے، اس کو جا کر یہ چندے کا اور خیراتی پیسہ جو لوگوں نے دیا تھا خیراتی کاموں کے لیے، یہ وہاں جا کر دے آئی۔ اور یہی کام پاکستان کی حکومت نے کیا، ظاہراً انہی سے سیکھا فیصل ایدی صاحب سے، کہ چائنا نے جو خیراتی سامان بھیجا تھا پاکستان میں تھوڑا بہت، انہوں نے جہاز بھر کے وہ امریکہ کو دے آئے۔ پچھلے ہفتے جا کے باقاعدہ سرکاری اہلکار ساتھ گئے ہمارے، اور وہ امریکہ کو دے آئے جا کر خیراتی سارا کام۔ کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا ایک اخبار کے اندر، وہ اسی موضوع پر تھا، فیصل ایدی صاحب کے کام کے بارے میں۔ انہوں نے لکھا کہ کراچی کے ایک میمن، چونکہ یہ ایدی صاحب بھی میمن تھے ظاہراً، اور میمن برادری کی زیادہ ان کو مدد ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک میمن کاروباری سرمایہ دار آدمی نے کہا کہ وہ بہت سخت ناراض تھے فیصل ایدی کے اوپر کہ ہم اس کو پیسہ دیتے ہیں اپنے کما کے محنت مشقت سے کہ یہ غریبوں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے یہ کرے، یہ جا کے وزیر اعظم کو دے آیا یہ چیک ہمارا خیراتی۔ اور وہ کہہ رہے تھے وہ میمن بہت سخت ناراض ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے جب سے یہ ادھر چیک دے کر آئے ہیں اس کے بعد سے ہم نے انہیں چندہ دینا چھوڑ دیا ہے، اور ہم خود اب انہوں نے اپنا کہا، اس میمن کا بتایا، نام بھی شاید لکھا ہوا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں خود اب اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں غریب مستحق لوگ ہیں میں خود اپنے ہاتھ سے جا کر ان کو دے رہا ہوں، اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے، میں اس کو خیرات دیتا ہوں غریبوں کے لیے، یہ جا کے امریکہ کو دے آتا ہے۔ اس کو سب سے بڑا یتیم ٹرمپ نظر آیا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جہاز بھرا، چائنا نے خیرات دی، انہوں نے جہاز بھرا خیرات کا امریکہ کو دے آئے، اس یتیم کو دے آئے۔ خوب جس طرح میمن ایدی پر ناراض ہو گیا ہے، دراصل یہ کام بھی اسی لیے تھا چائنا کو ناراض کرنے کے لیے، یہ پیغام تھا۔ اس سے امریکہ کا اس جہاز سے کیا داڑھ بھی گرم نہیں ہوتی اس کی۔ بھیجا کیا ہے؟ یہی ماسک، یہ کیا کہتے ہیں، پی پی ای، ڈاکٹر صاحب، پی پی ای سامان جو ڈاکٹروں کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھر کے ان کو دے کر آگے امریکہ کو دے آئے جا کر۔ سارا سال جس سے مدد لیتے ہیں ساری عمر، اب اس کو خیراتی جہاز جا کے دے آئے۔ یہ کیوں تھا؟ جیسے میمن بگڑ گیا ایدی کے اوپر، اسی طرح یہ چائنا کو بگاڑنے کے لیے تھا کہ یہ خیرات نہ بھیجے،
چونکہ یہاں جو بھی چیز جاتی ہے سیدھی آگے چلی جاتی ہے. یہ واقعاً ایک نامعقول کام کیا، احمقانہ کام کیا ہے انہوں نے. اس سے سوائے چائنا کی نفرت کے اور چائنا کے احساسات جریہ دار کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جو آپ کو خیرات دیتا ہے کم از کم اس کا بھرم رکھو. اتنی ہمارے سیاستدانوں کے اندر اور حکمرانوں کے اندر درایت کی اور بصیرت کی کمی ہے. یہ انہوں نے اس بحران میں، جبکہ پاکستان ہر چیز کا محتاج ہے اس وقت، اگر ان حکمرانوں پر اعتماد کریں گے تو وہ ایسا ہی آپ کے ساتھ کھلواڑ کریں گے. لیکن مومنین خود ہمت کریں، انشاءاللہ جو کام ہو چکا ہے، ایک آغاز ہوا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے اور یہ آپ کر سکتے ہیں. میں ذمہ داری سے آج اس روز مقدس، روز مبارک آپ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی ہمت مومنین کریں. ہم پاکستان میں سلامتی کا، صحت کا ایک بہت آئیڈیل نظام بنا سکتے ہیں. ایسا نظام کہ جو وقت پڑنے پر پورے ملک میں کسی بھی جگہ، دیہات ہو، شہر ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، جہاں بھی ہو، ہم فوراً 24 گھنٹوں کے اندر اندر کسی بھی بحران میں یا غیر بحران کے بغیر بھی کسی بھی جگہ جا کر ایک بہترین اسپتال کی خدمات ان لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں مومنین تو یہ ماڈل پاکستان میں بن سکتا ہے. پہلی دفعہ، ابھی تک نہیں ہے، باقی دنیا میں ہے ایسا طبی نظام، ایسا سلامتی کا نظام، پاکستان میں نہیں ہے. اور بہتر کہ یہ اللہ آپ کو یہ توفیق دے، اعزاز دے اور آپ کے ہاتھوں سے یہ ماڈل بن جائے تو پھر دوسرے بھی انشاءاللہ آئیں گے. چونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں ہم سے. تھوڑے وسائل والی جمعیت یہ کام کر لے، بڑے وسائل والے دیکھا دیکھی پھر کر سکتے ہیں یہ کام انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے. پروردگار انشاءاللہ جو مبتلا ہیں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو اس وبا کے ذریعے سے گزر گئے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرمائے اور ان تمام کے اہل خانہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے. دوسرا بڑا حادثہ یہی جہاز کا تھا جو کراچی میں گرا اور کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں وہاں پر. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے سوگوار خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اور ہمیشہ کی طرح یہ جیسے ابھی بیانات دے رہے ہیں کہ جہاز ٹیکنیکلی بالکل فٹ تھا، خبروں میں آیا ہے، ایک ہی خبر میں لکھا ہوا ہے ٹیکنیکلی جہاز بالکل ٹھیک تھا، اس کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا، ٹائر بھی نہیں کھلے، انجن بھی دونوں بند ہو گئے، ٹیکنیکلی بالکل فٹ تھا. یہ آپ کے وزیروں نے اور آپ کے رئیسوں نے یہ بیان دیا ہے. اسی کو ٹیکنیکلی آئیڈیل جہاز کہتے ہیں. اگر دوسرے بھی ایسے ہی ہیں آپ کے جہاز تو پھر تو میں کہوں گا کوئی جہاز پہ نہ بیٹھے. یہ شیخ صاحب متزلوں کی ٹرینیں بہتر ہیں، پھر وہ بھی ٹکراتی ہیں البتہ، لیکن وہ ٹکرانی ہے پھر بھی تھوڑا نقصان ہوتا ہے. یہ جہاز تو بالکل ہی قابو سے باہر ہو جاتا ہے. اگر یہ آپ کی ٹیکنیکلی فٹنس ہے تو پھر واہ ویلا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بچائے اس قوم کو، ہر ایک کے شر سے بچائے خداوند تبارک و تعالیٰ. ایک بہت ہی دردناک موضوع جو سال بھر رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جو کرب و اذیت شروع ہوئی ہے مودی حکومت کے دوران، اور خصوصاً یہ سال جو گزرا ہے اور ماہ مبارک رمضان اس کے اندر انتہا کو پہنچ گیا ہے. ایک طرف کشمیر کا موضوع ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن باقی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جینا محال کیا ہوا ہے شدت پسند متشدد ہندوؤں نے اور ان ناعاقبت اندیش ہندوستانی سیاستدانوں نے. خصوصاً یہ جو حکومت برسرکار ہے یہ وہ احمق حکومت ہے، نادان. وہ غلطیاں کر رہی ہے جو پاکستان کے حکمرانوں نے 20-30 سال پہلے کی تھی اور ملک کو تباہ کیا. اب انہوں نے اپنے ملک میں یہی غلطیاں شروع کر دیں اور جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس وبا کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دیا اور وبا کے بہانے سے مسلمانوں پہ ہر طرح کا تشدد کیا. وبا سے پہلے بھی مسلمانوں کا تشدد کیا، دلی کے اندر جو کچھ ہوا، اور پھر بلبوں کے اندر مسلمان کشی جو کچھ ہوئی. ابھی حالیہ دنوں میں جو ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک وکیل، ہندو وکیل جو داڑھی تھی، جس کی تصویریں آئی ہیں اس کی دیکھی ہوں گی آپ نے، ٹی وی میں بھی ہے اور اخباروں میں چھپی ہے، بڑی داڑھی یعنی معمول سے بڑی داڑھی اس کی تھی، ہندو وکیل ہے. یہ گھر میں تھا اور بیمار تھا، شوگر کا مریض تھا، بلڈ پریشر کا، اور یہ
اپنی دوا اس کی ختم ہوئی، گھر سے نکلا دوا لینے کے لیے کہ میں جاؤں اسٹور میں، میڈیکل اسٹور میں جا کے دوا لوں، تو باہر ناکے پہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے انہوں نے پہلے بہت ذلیل کیا، بے عزت کیا، اور پھر اسے واپس گھر جانے کو کہا، اور اس نے التجا کیا ہاتھ جوڑے کہ میں بیمار ہوں، مجھے جانے دیں، میں جا کے اپنی دوا لے کر آؤں۔ تو اسے انہوں نے بہت برے طریقے سے مارا بھی، اس بیمار کو، اور جانے بھی نہیں دیا، اور بالآخر اس کو دھکے دے کے یہ واپس انہوں نے بھیج دیا، گھر چلا گیا، اور وہاں سے جا کر اس نے پھر کچھ عرصے بعد یہ شکایت کی پولیس کے پاس کہ اس طرح میرے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ چونکہ وکیل تھا تو اس نے اپنی بات آگے پہنچا دی، اور اس کی بات آگے سننا پڑی ان کو۔ ایک پولیس افسر اور انسپیکٹر انڈین پولیس نے تعین کیا کہ اس کیس کی جا کر جانچ کرے، اور وہ انسپیکٹر گیا جا کر اس وکیل کے پاس، اور جا کر اس نے دلیل کیا دی کہ یہ جو تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں پولیس بے گناہ ہے، آپ پولیس پہ کیس نہ کرو، واپس لے لو، پولیس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دلیل اس نے بڑی عجیب دی، وہ یہ دلیل تھی کہ اصل میں تیری داڑھی تھی اور تجھے مسلمان سمجھ کر پولیس والے نے پیٹا ہے، یہ وجہ تھی، اور مسلمان سمجھ کے پیٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو قصور تیرا ہے کہ تو نے مسلمانوں والی شکل بنائی ہوئی تھی۔ اس نے یہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ جو کچھ ہوا تیرے ساتھ یہ کوئی عمدن نہیں ہوا، بلکہ چونکہ تو مسلمان لگ رہا تھا تو پولیس نے یہ کام کیا ہے، اور یہ دلیل اس نے وکیل کو دی کہ تو اس بہانے سے چونکہ غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تو تو درگزر کر، معاف کر۔ اب آپ توجہ کریں کہ مسلمان مارنا، مسلمان کو پیٹنا یہ جرم نہیں ہے پولیس کے، اس کو کھلی اجازت ہے کہ مسلمان نظر آئے تو بے شک جو مرضی ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہو، کرو۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے جو ہندوستان کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے۔ خوب عزیزان، یہ دیکھیں بہت دردناک ماجرا ہے، کشمیر سے بھی زیادہ بڑی مشکل ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے یہ بن گئی ہے اور بن رہی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے آپس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ اس سارے کربناک ماحول کے اندر ان کے اندر بھی وہ قیادت نظر نہیں آتی، وہ جہت نظر نہیں آتی، اس کا مقابلہ کر سکیں اور اس کا کوئی رائے حل تلاش کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان شر پسندوں سے محفوظ کرے انشاءاللہ۔ ایک ابھی خطبے سے پہلے ایک تذکر دیا گیا تھا کہ رات کو چاند کے بارے میں جو اعلان کیا تھا کہ رہبر معظم نے، اور ان کے دفتر سے یہ بیانیہ آیا ہے، تو اس میں ہندوستان کے مومنین یہ سمجھے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ انڈیا میں چاند ثابت نہیں ہے، نہ یہ نہیں کہنا، مقصود یہ نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایران میں چاند ثابت ہو جائے تو ان ممالک میں خود ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ رہبر معظم کے دفتر نے رصد کے لحاظ سے ان لوگوں کا نقشہ بیان کیا تھا، یہ تصریح کی تھی۔ جو غلط فہمی ہوئی ہے اسے ٹھیک کر لیں۔ ایک اور جو دردناک پہلو ہے وہ یہ کہ عالمی جو بڑے بحران ہیں مسلمانوں کے، یمن، اس وبا میں سب کو اپنی جان کے لالے پڑے، لیکن یہ ظلم کم نہیں ہوا، ایک دن کے لیے بھی اس میں وقفہ نہیں آیا، اس میں کمی نہیں آئی، بلکہ اسی شدت کے ساتھ، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اسلحہ دینے والوں نے بھرپور اسلحہ دیا، روز کی بنیاد پر سپلائی سعودیہ کو ملتی ہے، اور روز کی بنیاد پر وہ ساری سپلائی یمنیوں کے اوپر گرا دی جاتی ہے، وہ بم، وہ میزائل، وہ ہر طرح کا ظلم و ستم ان کے اوپر جاری ہے۔ دوسری سرزمین جو بہت زیادہ ستم کا نشانہ ہے وہ فلسطین ہے، اور فلسطین کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اس وقت امریکی اور صہیونی طاقتیں اور عرب یہ آپس میں مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ عربوں کی بہت بڑی خیانت ہے، یہ جو انہوں نے 70 سال پہلے شروع کی تھی اور آج تکمیل کر رہے ہیں اس پزل کو۔ آپ افسوسناک واقعہ کہ رمضان المبارک میں باقاعدہ طور پر جس طرح پاکستان طیارہ بھیجا ہے چائنا کی خیرات امریکہ کو، متحدہ عرب امارات نے جہاز بھر کے مدد کا اسرائیل کے لیے بھیجا ہے۔ امارات ایئر لائن کا طیارہ تل ابیب پر جا کر اترا ہے اور سامان لے جا کر، اوپر پرچم فلسطین کا لگا ہوا ہے لیکن اترا اسرائیل کے اندر ہے، اور سامان ان کو جا کر دے کر آئے ہیں۔ اس وقت جب سے حزب اللہ نے
اور ایران نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے اسرائیل کے لیے، اور کبھی کبھار میں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، ابھی تک ایسی فرصت نہیں ملی اس کو ذرا کھولا جائے، کہ یہ جو حادثات ہوئے ہیں، شہید سلیمانی کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح سوریہ کے اندر اسرائیل جارحانہ اقدامات کر رہا ہے، اور بہت سارے اس طرح کے ملے جلے، ایران پر پابندیاں بڑھ رہی ہیں اور شدت آ رہی ہے، اور ٹرمپ نے جولان کی پہاڑیاں اسرائیل کو دے دی ہیں، اور بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ، یہ سب کچھ رد عمل ایک بہت بڑے خطرے کو ٹالنے کے لیے ہے۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ جب سے داعش کو سوریہ میں شکست ہوئی ہے اور یہ صہیونی نقشہ ناکام ہوا ہے، حزب اللہ نے باقاعدہ طور پر یہ پلان بنایا ہوا تھا جولان کی پہاڑیوں کو، یعنی گولان کہتے ہیں اردو میں آپ، وہ گولان کی پہاڑیاں ان کو آزاد کرانے کے لیے بالکل پورا نقشہ آمادہ تھا، اور اس کی ڈیٹ بھی فکس تھی کہ پھر انہوں نے جوابی طور پر اس حملے کو تاخیر کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے ہیں۔ اس بوکھلاہٹ کے نتیجے میں اب عملی طور پر اسرائیل کا دارالخلافہ دبئی منتقل ہو گیا ہے۔ اسرائیل کا ٹیکنیکلی دارالخلافہ اب تل ابیب نہیں ہے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے تباہ ہو جانا ہے، تل ابیب نے تباہ ہو جانا ہے۔ اور یہ آپ روز قدس کے جو بیانات ہیں سپاہ کے اور رہبر معظم کے اور بہت سارے اور، انہوں نے ثابت کیا ہے۔ انہوں نے 2500 ویب سائٹ اسرائیل کی ایک دن میں ہیک کر لی ہیں، اور سب کے اوپر لکھا ہے کہ اسرائیل کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ یہ اسرائیل جیسی طاقت کے لیے بہت بڑا یہ چیلنج تھا، اس لیے انہوں نے سب کچھ اپنا دبئی منتقل کر دیا ہے۔ عملی طور پر عرب امارات اس وقت اسرائیل کے اختیار میں ہے، اس لیے عرب امارات اب سعودیہ سے بھی ٹکر لے رہا ہے، ترکی سے بھی ٹکر لے رہا ہے، مصر سے بھی ٹکر لے رہا ہے، ہر ایک کے مقابلے میں اظہار وجود کر رہا ہے۔ عرب امارات اس وقت گویا وہ اس وقت صہیونیوں کا مرکز بن گیا ہے، اور انہوں نے اس کی سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کئی سالوں سے شیعہ کو مکمل صفایا کیا گیا، عرب امارات سے بالکل خارج کیا گیا، ٹیکسی ڈرائیور تھا نکال دیا گیا، پلمبر تھا نکال دیا گیا، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، کوئی بھی تھا چن کے، فلسطینی تھا، لبنانی تھا، عراقی تھا، ایرانی تھا، پاکستانی تھا، ہندی تھا، کوئی شیعہ نام کا بھی، اس کے نام کے ساتھ حسین آتا تھا، آٹومیٹک ان کا سسٹم سیٹی بجانا شروع کر دیتا تھا۔ اگر کسی کے نام کے ساتھ علی، حسن، جعفر یہ نام آئیں، یہاں ایک مومن آیا، وہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنا نام عبد الوہاب رکھا، وہ شیعہ تھا، امارات دبئی میں نوکری کرنے کے لیے اپنا نام بدل کے عبد الوہاب رکھ کے، تو پوچھا یہ کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ان کے ایئرپورٹ پر ہی سیٹی بج جاتی ہے، جب نام کے ساتھ حسین یا حسن آتا ہے وہ وہیں پہ روک لیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ صفایا کیا تاکہ صہیونیوں کو آ کر اس کے اندر آباد کریں، اور اس وقت انہوں نے جو تدبیر بنائی ہوئی ہے خوفناک، خطرناک، سب سے بڑھ کر انہوں نے لیبیا کے اندر خطرناک گھمسان شروع کیا۔ ترکی اور امارات آپس میں آمنے سامنے ہیں، ایک گروہ کی پشتیبانی ترکی کر رہا ہے اور ایک گروہ کی پشتیبانی متحدہ عرب امارات، اور لیبیا کو میدان جنگ انہوں نے بنایا اور دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ابھی رمضان کے اندر ہی چند دن پہلے ہی اردوغان نے ان کو نئی دھمکی دی کہ ہم متحدہ عرب امارات کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کے اندر اس ماہ مبارک رمضان میں وہ توقع جو عرصے سے ساری دنیا کو تھی کہ کشمیری اٹھیں گے اور اس لاک ڈاؤن کو توڑیں گے، اس کرفیو کو توڑیں گے اور باہر نکل کے اپنا اظہار وجود کریں گے، وہ شروع ہو چکا ہے کہ انتفاضہ ہر چند بہت ہی سستی کے ساتھ ہے لیکن شروع ہو گیا ہے کشمیر کے اندر، اور کشمیری جوان باہر آ کر باقاعدہ اپنی آزادی کے عمل کو، تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ادھر سے مودی نے کشمیر کے لیے ہر گھناؤنا اقدام شروع کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے پاکستان کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ ابھی پاکستان کے موضوع پر میں آؤں گا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک اور عمل جو اس وقت حالت وقوع میں ہے اور گزشتہ عرصے سے جاری ہے، وہ ایران کا محاصرہ ہے، ہر طرح کا۔ امریکہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہے عرب ملکوں کے ساتھ مل کر اور صہیونیوں کے ساتھ مل کر کہ ایران کا گلا دبا دے، اس طرح سے گلا دبائے کہ سانس نہ لے سکے ایران۔ لیکن نہ صرف یہ کام کامیاب نہیں ہوا، نہیں گلا دبا سکا، سانس روک نہیں سکا، بلکہ الٹ ہو گیا ہے
اب ایران کا ہاتھ ان کی گردن پہ جا پڑا ہے اور مشکلات ان کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. جس طرح سے رہبر معظم نے روز قدس اعلان کر دیا، اب یہ اعلان محاصرے میں آیا ہوا ملک جس کی ہر چیز پر پابندی ہے، اسے نہ کوئی چیز کوئی بیچ سکتا ہے نہ اس سے کوئی چیز لے سکتا ہے. اور رہبر معظم نے فرمایا کہ کوئی ملک یا گروہ دنیا میں اسرائیل کے ساتھ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے ہم مدد کریں گے اس کی. اب یہ اعلان سپریم لیڈر کی طرف سے اس کھلے بندن کے ساتھ کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا ہے. پاکستان کے اندر سیاسی رساکشی ہے شدید بےہودہ قسم کی، بہت ہی بےہودہ کام پاکستان کے اندر سیاسی طور پر ہو رہا ہے. حکومت جس میں پیش ہے اور باقی اپوزیشن اور گروہ سارے سیاسی جماعتیں سب مل کر پاکستان کی سلامتی سے غافل ہو کر، پاکستان کی امنیت سے غافل ہو کر، پاکستان کی معیشت سے غافل ہو کر، پاکستان کے مصلحت سے غافل ہو کر ایک بےہودہ قسم کے عمل میں شامل ہیں. پکڑنا جکڑنا، اندر کرنا باہر کرنا، نیب فلاں اس کے اوپر ڈال دو، وہ سکینڈل نکالا، یہ کیا، قوم کو ایک عجیب مخمصے کے اندر پھنسا دیا ہے. یہ وبا بھی ان کو عقل مند نہیں بنا سکی، انسان نہیں بنا سکی، اور اس کے اندر بھی وہی اودم بےہودہ جو مچایا ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ ان کی ساری توانائیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اور خصوصاً حکومتی سارا زور اپوزیشن کو بنے لگانے میں اور کھڈے لائن لگانے میں لگا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مودی نے ان کی اس کمزوری کو بھانپ لیا ہے اور اب اس نے بھرپور طریقے سے چڑھائی شروع کر دی ہے. اور بلوچستان میں جو 2 پے در پے واقعات ہوئے ہیں افواج کے اوپر، یہ اس بات کی گھنٹی ہے جو انہوں نے اعلان کر کے کہا ہے. ہندوستان کے ایک RSS کے رہنما نے باقاعدہ ٹی وی پہ یہ کہا ہے کہ اب آپ ہر ہفتے بلوچستان سے خبریں سنو گے، ہر ہفتے سنو گے، اور ایسا ہی انہوں نے عملی کر دیا ہے. اس کے اندر ہماری جو حکومت کی پالیسیاں ہیں اور سیاستدانوں کی، یہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں. یہ خطرات عالمی طور پر پاکستان کے اوپر عالمی اداروں کا بے تحاشا دباؤ ہے، اور انہوں نے اس دباؤ کے ذریعے سے مفلوج کر دیا ہے ملک. عالمی اداروں نے ہر چیز مفلوج کر دیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ انہوں نے چینی کا سکینڈل پکڑا اور پکڑ کر پھر اس کو بھی اسی سیاسی رساکشی کی طرف لے آئے. اس کے اندر ایک چیز نکلی باہر کہ پاکستان میں کاٹن کپاس کی کاشت کو انہوں نے خود روکا ہے پالیسی کے ساتھ. کپاس کو روکا ہے، گنا پیدا کرو. گنا کیوں پیدا کرو؟ چونکہ یہ گنا مافیا ان کو مفت میں گنا چاہیے تھا، وہ کاشتکاروں سے خریدتے ہیں پیسے کے بغیر اور مہنگا عوام کو بیچتے ہیں. یہ رپورٹ کے اندر کھل کے آ گیا ہے. کپاس بالکل ختم کر دو. خوب یہ آپ توجہ کریں، ایک طرف سے عالمی ادارے، آپ کا ملک ہے جس میں دریا ہیں، ہر چند بعض خشک ہو گئے ہیں اور بعض مشکلات کا شکار ہیں، لیکن یہ باقی ماندہ تھوڑا سا جو پانی ہے اگر پاکستان نے یہ محفوظ نہ کیا تو بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. بہت بڑا بحران جو اس غیر سنجیدہ حکومت اور غیر سنجیدہ قوم کے لیے قابو سے باہر ہو جائے گا. اس وبا سے بھی زیادہ خطرہ قطرے قطرے کو پاکستانی ترسیں گے اگر یہ پانی محفوظ نہیں کیا. یہ بارش کا پانی، سیلابی پانی اور دریاؤں کا پانی. دوسرے نمبر پر آپ کے پاس بجلی کے لیے بالکل مفت ذریعہ ہے پانی کی بجلی، اور پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ پانی سے بجلی نہیں بنا سکتے آپ. بالکل پابندی ہے، قانون بائی لاکھ پابندی ہے کہ پانی کی بجلی نہیں بنا سکتے. کون سی بجلی بنائیں؟ یہی جو ابھی بجلی مافیا پکڑی گئی ہے کہ مہنگی بجلی بنا کے مہنگی بجلی بیچنا. پانی کی بجلی جو مفت بجلی ہے اور سستی بجلی ہے اور دائمی بجلی ہے اس کو نہیں بنا رہے. ڈیم ہمیشہ ایشو کے طور پر ہر وہ کام جو انہیں پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے اور آگے جا کر رکاوٹ بنے گی اس کو ہمیشہ پروجیکٹ بنا کر شروع کرتے ہیں. ڈیم کے نام پر پیسے جمع کیے، کدھر ہیں کسی کو معلوم نہیں. نہ اس بابے ٹارزن کو پتہ ہے جس نے جمع کیے کدھر گیا، وہ خود کدھر گیا، پیسہ کدھر گیا، کسی کو معلوم نہیں ہے. اور اب جب ڈیم کا انہوں نے نام ہی لیا ہے تو انڈیا بیچ میں آ کے اس نے کارروائی شروع کر دی ہے کہ یہ تو متنازع علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس میں تو ڈیم بنا ہی نہیں سکتے آپ. خوب آپ توجہ کریں گے، یہ خود
اس کام کو خراب کرنے کے لیے، ان نقشوں کو ناکام کرنے کے لیے، فیل کرنے کے لیے جب وقت ہوتا ہے نہیں کرتے، جب نہیں ہوتا اس کا وقت وہاں اب انڈیا کو خوراک دینے کے لیے پھر سے یہ موضوع چھیڑ کر آگے جا کے اس کو ایک ایشو بنا دیں گے کہ یہ بن ہی نہیں سکتا، اور اس طرح سے پھر کئی سال تک معاملہ لٹک جائے گا۔ یہ معیشت کرونا نے جہاں پہنچا دی ہے، اگر یہاں زوال رک جائے تو بھی بہت وقت لگے گا دوبارہ سنبھلنے پر، جبکہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ زوال رکے گا، یہ مزید اور نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک علیحدہ فرصت کی ضرورت ہے کہ عالمی اثرات معیشت کے اس وبا کے بعد اور پاکستان کے اثرات معیشت کہاں جا پہنچی اور کدھر جائے گی، کیا رخ بنے گا اس کا، اس کو ایک جدا فرصت میں تجزیے کی ضرورت ہے۔ ایک نظام جو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، نہ عوام کی، نہ حکومت کی، نہ اپوزیشن کی، نہ میڈیا کی، کوئی طبقہ اس کی طرف توجہ نہیں رکھ رہا، وہ تعلیمی نظام کی تباہی ہے۔ بالکل نابود ہو گیا ہے، نظر انداز ہو گیا ہے، اور بالکل اس کا کچھ تقدیر کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا ہوگا، تعلیمی نظام بحال ہوگا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اب ایک تو پروموشن ہو گیا ہے اسٹوڈنٹس کا، سب پاس ہو گئے ہیں، میرے خیال میں جن کلاسوں میں ہیں ابھی وبا کے دنوں میں ہی اس کلاس سے بھی آگے پہنچا دیے جائیں گے، انہی چھٹیوں میں ہی۔ ابھی جو 9ویں سے 10ویں میں ہوئے ہیں تو اسکول کھلے بغیر یہ 10ویں سے آگے پاس بھی ہو جائیں گے، میٹرک بھی کر لیں گے، اور اسی طرح وہ پہلے پڑھے لکھے جو نکلے فاضل ان کا حال دیکھو، یہ جو پروموشن سے آگے جائیں گے پھر یہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر انجینئر اور علماء فضلاء بنیں گے، یہ کیا نتیجہ نکلے گا اور تعلیمی نظام کہاں جا پہنچے گا، بہت تباہ کن ہے۔ اس کو تھوڑا سا جب انسان سنجیدہ ہو کے سوچتا ہے کانپ جاتا ہے آدمی کہ یہ کیا لوگ کر رہے ہیں یہاں پر ملک کے ساتھ، جبکہ وبا کے دنوں میں ہی ہم وبا سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنا نظام بھی بحال کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں معیشت بھی، تعلیم بھی، ہر چیز، لیکن سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدگی ان طبقات میں نظر نہیں آتی، قوم میں سنجیدگی آنی چاہیے، سب نہیں ہوتے، ایک طبقہ ضرور سنجیدہ ہو۔ میری درخواست یہ کہ مومنین ضرور سنجیدہ ہوں، ایسے خواص جو سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، وہ ضرور سنجیدہ ہو جائیں، جن کے پاس اللہ نے ذہنی صلاحیت دی ہوئی ہے، جن کو اللہ نے مالی صلاحیت دی ہوئی ہے، جن کو اللہ نے کوئی تکنیکی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ یہ 3 طبقے اگر سنجیدہ ہو جائیں تو بھی بہت کچھ اس بربادی میں بچایا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار اس وبا سے پوری بشریت کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان تمام مظلوم ملتوں کو جو ظالموں کے شکنجے میں ہیں اور جن پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں، ہندوستان میں، فلسطین میں، یمن میں، سوریہ میں، ہر جگہ، لیبیا کے اندر، پروردگار ان مظلوموں کو ان ظالمین سے نجات عطا فرمائے۔ فتنے ہر طرف، فتنوں کا دورہ ہے، یہاں وبا کے دنوں میں ہی فرقہ بازوں نے فتنوں سے پرہیز نہیں کی، خوف خدا نہیں کیا، زائرین کے مسئلے کو بھی اٹھا کر فرقہ واریت شروع کر دی، اور یوم علی کو بھی انہوں نے فرقہ واریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان فرقہ بازوں کے فتنے سے خداوند تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور بارگاہ الہی میں دعا ہے خداوندہ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملت کے اندر شعور و بیداری عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ جو مرسوم طریقہ ہے عید کا ہاتھ ملانا، گلے ملنا، پرہیز کریں، ادب احترام دور سے ہی کر لیں جو احترام کرنا ہے، لیکن مراعات کریں تاکہ عادت ٹوٹے نہیں جب تک وبا ہے، خطرہ ہے ان ہدایات پر۔
عمل کریں انشاءاللہ. اپنی سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، اپنے اہل خانہ کی سلامتی کے لیے، تمام انسانوں کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.